اس آیت میں ایک اہم مسئلہ بشریت النبی کا ذکر کیا گیا، جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اور علماء نے اس پر تصریح کی ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہے لیکن آپ کی حقیقت بشری کا منکر ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ یہ مسئلہ کتاب و سنت، صحابہ، اہل السنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، جس پر بے شمار نصوص موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس مسئلہ کا انکار کیا ہے اہل تشیع نے، اور اہل تشیع نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ ان کی تخلیق نور سے ہے اور لباس بشریت ہے، لباس بشریت ہے، حقیقت نور ہے۔ جس طرح جبریل شکل بشر میں تشریف لاتے تھے لیکن حقیقت کے لحاظ سے نور تھے۔ شیعوں سے یہ عقیدہ بریلویوں میں آیا، اور بریلویت میں اس عقیدہ کو بارہا تبدیل بھی کیا گیا، لیکن اب تک بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس پر یہ بات حیران کن ہے کہ بریلوی حضرات یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے لحاظ سے نور ہیں اور لباس بشری ہے، لبادہ بشری ہے، خود بھی اس عقیدہ میں متذبذب اور حیران ہیں۔ کبھی حق کا اقرار کرتے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں، اور تقریباً احمد رضا کے دور کے بعد آج تک اس مسئلہ پر مختلف مناظرے بھی ہو چکے ہیں اور مباحثے بھی ہو چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بریلوی اپنے نظریہ پر نہ اقرار ہے نہ انکار، ایسا گول مول بات کرتے ہیں کہ خود حیران ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ اس پر چند عبارات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں بریلوی حضرات کی۔ نمبر 1، بریلویوں کا ایک شیخ القرآن ہے، مولوی عبد الغفور ہزاروی۔
وہ لکھتا ہے اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اپنے ذاتی نور سے فرمائی، اور اس نور پاک کو بشریت اور جسمانیت کا لباس پہنا کر انسانوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے عالم شہادت میں مبعوث فرمایا۔ اب یہاں عقیدہ کے لفظ کی تصریح ہے، اور اہل سنت سے مراد یہ خود بریلوی ہیں۔ بریلویوں کی اصطلاح میں اہل سنت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی بارہا ذکر کی جا چکی ہے کہ بریلویوں کو اہل سنت کہنے کا حق قطعاً نہیں، کیونکہ وہ اپنے ہر عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ تو اس لیے انہیں خوبصورت بدعتی کہلانا چاہیے، خیستہ بدعتی، اور صاحب بدعت حسنہ، اہل البدعت الحسنہ، یوں کہنا چاہیے۔ جو بدعات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اور لیبل اہل سنت کا۔ تو کہتے ہیں اہل سنت کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اپنے ذاتی نور سے فرمائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے پیدا کیا، تو آپ کی حقیقت نوری ہے، اور اس نور پاک کو بشریت و جسمانیت کا لباس پہنا کر انسانوں کی راہبری رہنمائی کے لیے عالم شہادت میں مبعوث فرمایا۔ یہ ان کی کتاب ہے سراج منیر اور صفحہ 29 ہے۔ دوسری عبارت ہے خداوند ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اپنے نور سے فرما کر بشری لباس میں اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ انسان رشد و ہدایت کی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ تو یہ عبارت بھی اپنے مدلول میں بالکل صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اپنے نور سے فرما کر، یعنی آپ کی خلقت اور تخلیق پیدائش اللہ نے اپنے نور سے فرمائی، اور پھر بشری لباس میں ظاہر بشر، لباس بشری اور حقیقت نور من نور اللہ، اللہ تعالی کے ذاتی نور سے خلقت فرما کر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہی سراج منیر صفحہ 31 ہے، اور یہی مولوی صاحب لکھتے ہیں اطلاق بشریت سے بشریت لازم نہیں آتی، بشر کا اطلاق بھی ہو تب بھی آپ بشر نہیں ہیں۔ تو اب یہاں صریح بشریت کا انکار ہے، بشریت کے اطلاق سے، اطلاق بشریت سے بشریت لازم نہیں آتی۔ صفحہ 36 یہ 3 عبارتیں ہیں جو جس کو بریلوی کہتے ہیں شیخ القرآن اور اپنا امام۔ اس کے بعد بریلویوں کا مناظر اعظم، شیر پنجاب
مولوی محمد عمر اچھروی شیر پنجاب ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تحریف سے بالکل نہیں ڈرتا، ایسی زبردست تحریف کرتا ہے عمر اچھروی کہ یہودی دھرم میں بھی عمر اچھروی جیسا محرف آج تک نہیں پایا گیا۔ قرآن اور سنت کے معنی بدلنا اور قرآن و سنت میں من مانی کرنا، اس میں یہ شیر پنجاب ہے۔ اس کے بعد اگر درجہ ہے تو ماسٹر امین صاحب کا ہے، لیکن ماسٹر امین کا بھی تحریف اور شٹلیات میں یہ عمر اچھروی امام ہے۔ تو اس لیے وہ لکھتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی۔ آج بریلوی کہتے ہیں ہم پہ الزام ہے، یہ جو نئے نئے بریلوی جو در حقیقت ہمارا عقیدہ قبول کر چکے ہیں لیکن بریلویت کا لیبل نہیں اتارنا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں جی کون کہتا ہے ہم بشر نہیں مانتے، یہ تمہارا باپ کہتا ہے تم نہیں مانتے۔ مصطفیٰ کی حقیقت بشری نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی، اور نور محض کو جسمیت انسانی عطا فرما کر والدہ کے شکم پاک سے پاک جسمیت انسانی سمیت نور کا ظہور فرمایا، اور آپ کا لباس انسانی ہماری خاطر تھا۔ یہ مقیاس النور اور صفحہ اس کا 12 ہے۔ مقیاس النور پوری کتاب اسی انکار بشریت والے عقیدہ پہ لکھی گئی۔ پوری کتاب مولوی عمر اچھروی جو بریلویت کا ترجمان بھی ہے، اور بریلوی اس کو کہتے ہیں جنید زماں، یہ اپنے زمانے کا جنید ہے، جنید زماں۔ تو یہ جنید زماں صاحب کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی، صاحب بشریت کا انکار ہے، بلکہ حقیقت نوری تھی۔ حقیقت نور اور لباس جسمیت انسانی، روپ انسانی، یہ پوری کتاب جو ہے مقیاس النور، اس کی بہت مفصل عبارتیں، حتیٰ کہ عمر اچھروی نے وہاں یہ لکھا نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، نبی کو بشر کہنے والا کافر، فلاں قوم نے نبی کو بشر کہا، فلاں قوم نے نبی کو بشر کہا، فلاں قوم نے نبی کو بشر کہا، اور ابو جہل نے نبی کو بشر کہا، فلاں نے۔ تو یہ پوری فہرست عمر اچھروی نے ابلیس سے لے کر ابو جہل تک دی ہے، لیکن فہرست نامکمل ہے۔ اگر اسی فہرست میں عمر اچھروی پیر مہر علی شاہ کو ذکر کر دیتا کہ اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کو بشر تسلیم کیا، اور احمد رضا کو بھی ذکر کر دیتا کہ اس نے بھی بشریت کو بیان کیا ہے، اگرچہ تقیتاً لیکن پھر بھی بیان کیا، تو ابو جہل کے بعد امجد علی بریلوی اور احمد رضا خان اور مفتی احمد یار خان اور پیر مہر علی شاہ، ان کا تذکرہ اس فہرست میں آتا تو فہرست مکمل ہو جاتی۔ ابلیس سے لے کر
مفتی احمد یار خان تک ہر دور کے کافر نبی کو بشر کہتی ہے، یہ فہرست پوری ہوتی۔ خیر بہرحال احمد رضا خان کی حسب عادت ہر مسئلہ میں احمد رضا خان کی تحقیق بدل جاتی ہے، اور چونکہ یہ امام ہے، اور امام اس معنی میں ہے کہ بات ایسی گول بول کرتا ہے، نہ بریلوی سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام کیا کہہ گیا ہے۔ اس لیے بریلویوں میں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کی بات سمجھ نہ آئے، اور اس کو کہتے ہیں یہ راز کی باتیں، اور علم اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو احمد رضا وہی امام ہے، امام و اہل البدع۔ وہ کہتا ہے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں، اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ یہ ان کا رسالہ ہے صلاۃ الصفا، صفحہ نمبر 15۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا۔ صلاۃ الصفا صفحہ نمبر 16۔ اور تیسرے مقام پہ احمد رضا خان لکھتا ہے تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ اب یہ وہی امامت والی زبان ہے کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ یہ وہ بولی ہے جس کو احمد رضا خود بھی نہیں سمجھتا۔ حاصل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو ہے سایہ نور کا، اور نور سے مراد اوپر بیان کر گیا کہ اللہ نے اپنی عین ذات سے آپ کا نور جدا کیا، عین ذات۔ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ہاں بھائی، ہدایت کے بخشش جلد 2 صفحہ 3 ہے۔ اسی طرح چوتھی عبارت احمد رضا خان کی کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، یعنی اللہ تعالی کے نور کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ ہدایت کے بخشش جلد 1 صفحہ 61۔ اور 6 نمبر پر لکھتا ہے شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، انسانی شکل میں اگر اللہ تعالی کا نور نہ ہو، کیا قدر اس خمیر و ماء و مدر کی ہے،
تو کہتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نہ ہوں تو پھر اس ماء و مدر، اس پانی مٹی کے خمیر کی کیا قدر اور کیا عزت ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے نہ مانا جائے اور بشر مانا جائے تو پھر آپ کی عزت ہی نہیں اور آپ کی شان ہی نہیں ہے. یہ ہدایت بخشش ہے، جلد 1 صفحہ 92. اگلی عبارت ہے، کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن امام کو یہ نہیں پتا کہ نور کی نسل ہوتی نہیں ہے، جو نور ہے اس کی نسل نہیں. لیکن احمد رضا خان نے جس طرف بھی آ گئے چھکے چھڑا دیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ بھی ہدایت کے بخشش ہے. تو یہ اصل عقیدہ، یہ تو چند عبارات ہیں، بہت زیادہ عبارات اس پر موجود ہیں کہ بریلوی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری کے منکر ہیں اور اپنے اس کفریہ عقیدے کو چھپانے کے لیے کئی تعویلات کرتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی شان کے بریلوی مولوی، رضا خانی مولوی تعویلات کے ذریعے خود تو کفر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی عوام الناس کا وہ ستیہ ناش کرتے ہیں. اس لیے کوئی مسئلہ بھی ہے، مسئلہ بشریت ہے تو خود تعویلات کریں گے، لیکن ان کی عوام وہ بیچاری خالص کفر کی دلدل میں ان کو دھکیل دیتی. اسی طرح مسئلہ علم الغیب ہو تو عوام کے سامنے ان کا نعرہ اور دعویٰ اور ہوتے ہیں. تو ان کی عوام مسئلہ علم الغیب میں صریح شرک اور کفر میں مبتلا کر ہوتی ہے، اور جب مولوی صاحب سے بات ہو تو وہ اس پر رندہ لگاتے ہیں. تعویلات کر 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 پہلے کہے گا جی ہم جمی ما کان ما یکون مانتی، پھر کہ نہیں جمی ما کان ما یکون یہ اجمالاً مانتی، تفصیلاً نہیں مانتے. او بے وقوف، ادھر جمی ما کان ما یکون، ادھر اجمالاً. لیکن یہ عقیدہ عوام سے پوچھو تو عوام کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی ذرہ ایسا نہیں اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انبیاء اولیاء سے پوشیدہ ہو. وہ سب عالم الغیب ہیں اور جمی ما کان ما یکون کا علم محیط جو احمد رضا کا عقیدہ ہے وہ سب کے لیے مانتی ہے. لیکن مولوی اس پر رندہ لگائے گا. اب ایک طرف یہ عباراتیں جو صریح بشریت کا انکار، حتیٰ کہ پیر جماعت علی شاہ اس کا فتویٰ ضیاء حرم میں کہ جو پیغمبر کو بشر کہے وہ کافر ہے. اسی طرح مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس جو بریلوی پہلا مفسر ہے، اس کا
کنز الایمان کا حاشیہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی وہ صاف لکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہنا، یہ آپ کے کمال کا، کسی کو بشر کہنا اس کے کمالات کا انکار ہے، یہ نقطہ نکالا من الناس سے۔ تو پہلے کافر بھی انبیاء کو بشر کہتے، اور اس امت میں بھی لوگ نبی کریم علیہ السلام کو بشر کہتے۔ اس حاشیے کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کو بشر کہنا کفر ہے۔ اسی طرح عمر اچھروی ہے، وہ کہتا ہے احناف کے نزدیک، پوری ٹھیکیداری لی ہے، احناف کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کے پکارنا کفر ہے، کیونکہ یہ کلمہ بشر انبیاء کو حکارتاً کفار کہا کرتے تھے مقیاس حنفیت۔ تو اسی طرح دیوان محمدیہ جو احمد رضا کا بہت بڑا معتمد اور پیر خواجہ فرید کا مرید ہے اور بہت صاحب استدراج ہے، تو دیوان محمدی میں پنجابی میں اپنے مقامی بولی میں اس نے یہی بات لکھی کہ بشر آکھا تشر تھی سی، اتو نازل کہر تھی سی، تلو دوزخ نو در تھی سی۔ اگر بشر کہا تو شر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا اور دوزخ کو در تیسی، دوزخ کھل جائے گی۔ تو ایک تصویر کا رخ یہ ہے کہ بشریت کہنا کفر ہے، اور ایک یہ بھی سن لو، جب پریشان ہو گئے تو اب انہوں نے پیترا بدلا۔ مولوی امجد علی صاحب، یہ بریلویوں کا حکیم الامت ہے، کہتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ نے ہدایت کے لیے وہی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے، انبیاء سب بشر تھے، اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ یہ بہار شریعت ہے، جلد 1 صفحہ 8 ہے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان جو بریلوی حکیم الامت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی جن سے بشر میں ہی آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ جال حق جلد 1 صفحہ 173۔ اور ہم بھی عقیدہ کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے، اس سے پہلے سے نبی کو بشر کہنا حرام ہے، طریقہ کفار ہے، لیکن جہاں کہتے ہیں عقیدہ کے ذکر میں ہم کہتے ہیں نبی بشر ہے۔ جال حق جلد 1 صفحہ 182۔ اور بریلوی مولوی ابو الحسنات وہ کہتے ہیں نبی کون ہوتا ہے؟ جواب نبی وہ بشر ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آئے اور احکام الہیہ اس پر بذریعہ وحی آتے ہوں۔ جواب نبی وہ بشر ہے۔ اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی وَمِنَ النَّاسِ پر تو یہ لکھ گیا کہ پیغمبر کو بشر کہنے والے کافر ہیں،
کفار ہیں، لیکن آگے چل کر حل کنت الا بشر الرسولا کہتا ہے یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی کمال حماقت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا اور پتھروں کو خدا مان لیا۔ حل کنت الا بشر الرسولا، یہ حاشیہ کنز الایمان صفحہ 409۔ اب آپ دیکھیں ایک حاشیے میں جو نبی کو بشر کہے کافر، اور اگلے حاشیے میں چل کر کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا۔ ادھر کافر نبی کو بشر کہتے تھے۔ یہ بریلوی پہلا مفسر ہے۔ تو احمد رضا کی ایک کتاب ہے، آج کل تو ویسے نظر سے نہیں گزری، دوام العیش، اس پہ لکھتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ جہاں پر بھی انبیاء کو بشر تسلیم کیا۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ جو دیوبندی بھی نہیں بریلوی بھی نہیں، بریلوی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ ہمارا ہے، لیکن پیر مہر علی شاہ بریلویوں کو بھی بالکل گھاس نہیں ڈالتا۔ ادھر دیوبندی کوشش کرتے ہیں ہمارا تھا، لیکن صاف بات ہے دیوبندی بھی نہیں بریلوی بھی نہیں۔ اور اس کی عبارات بھی کئی انتہائی خطرناک ہے۔ جہاں پیر مہر علی شاہ لکھتا ہے مخدومہ، اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق تکریم و تعظیم واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا حقارت۔ میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال، میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال ہے۔ فتاوی مہریہ۔ مفتی احمد یار خان کہتا ہے کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے۔ کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے، اور ان میں پیر مہر علی شاہ صاحب بھی ہیں، احمد رضا خان بھی ہیں، مفتی احمد یار خان بھی ہیں، پیر کرم شاہ بھی ہیں۔ یہ سب مفتی صاحب کے مفتیانہ فتوے میں کہ کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا، یہ تین قسم کے تضادات تھے، اور مسئلہ عقیدے کا، اور تین طرح کے تضادات ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ایک لین لے لو تو باقی سارے گئے، دوسری لین لے لو تو یہ والے گئے، اور دونوں لینیں لے لو تو شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر خود فتویٰ ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بریلوی عقیدہ کوئی بھی علم الغیب ہو، حاضر ناظر ہو، دعا پکار ہو، تو جتنے عقائد بھی ہیں بریلویہ کے، تو ہر عقیدے میں اگر غور کرو تو مختلف عبارات
اور پھر وہاں ہمیں حکم لگانے کی ضرورت نہیں، حکم بھی خود لگاتی ہیں۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی بَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو وہ تین تین جب بکتے ہیں تو خریدار بھی خود دیں، بائے مشتری خود دیں۔ خیر، قرآن، سنت، صحابہ، ائمہ کی تصریحات سے یہ بات واضح ہے کہ انبیاء کرام، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر تھے، انسان تھے، لیکن شان فرشتوں اور نوریوں سے بھی انبیاء کا بلند ہوتا ہے، تو شان اور مقام عرفہ اور بلند ہے۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا کل انما انا بشر مثلکم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک حقیقت النبی وہ ہے بشر مثلکم، اور دوسرا ہے مقام اور شان اور مرتبہ وہ ہے یوحا الیہ سے، وہ بیان کیا۔ تو دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ انبیاء کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے، اور انبیاء کی بشریت کو عام بشریت سمجھنا اور شان، مقام، خصائص، مرتبہ نبوت کا انکار کرنا یہ بھی خالص کفر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام جن سے بشر سے ہوتے ہیں، تخلیقاً بشر، اولاد آدم، اور خود آدم بھی نبی ہیں، لیکن مرتبہ، شان ان کی بشریت کا وہ ملائکہ، جبریل، ملائکہ ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ صاف وہ مسئلہ ہے جو قرآن و سنت میں سینکڑوں مقام پہ بیان ہوا، صرف ایک آدھ مقام پہ نہیں، بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پر مسئلہ بشریت کو واضح طور پر ذکر کیا گیا۔ چلیں کل انشاءاللہ اس پر چند دلائل میں ذکر کر دوں گا۔